बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप सऊदी अरेबिया में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। जो मैंने खुद अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, क्या क्या चीज़ें मुझे फ़ेस करना पड़ी, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। बहुत सारे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक ज़बान का मसला है, दूसरा वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको बहुत सारे मसाइल फ़ेस करना पड़ते हैं। कोई बंदा उनके साथ जाता भी नहीं है कि कोई सऊदी ऐसा साथ चला जाए जो उसकी हेल्प करे। अगर वो कोई ऐसा बंदा है भी तो वो पैसे मांगता है कि आप मुझे इतने पैसे दें तो मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी परेशानी हल हो जाएगी। वीडियो में सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि रुखसा बनवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा आपका टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट आपको पास करना होगा, कंप्यूटर के टेस्ट के कितने सवाल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी। इसके लिए वीडियो आपने एंड तक देखना है, कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करें। इससे आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम दल्ला में एडमिशन लेने के लिए या दाखिला लेने के लिए जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और दल्ला का टाइम टेबल क्या है। दल्ला का जो टाइम टेबल है वो वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 7 से शाम 9 बजे तक क्लासेस होती हैं। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास इकामा एक्सपायर ना हो, वैलिड हो, आपके पास पासपोर्ट की कापी हो, एक्सपायर ना हो, वैलिड हो, उसके बाद आपके पास 4 तस्वीरें हों पासपोर्ट साइज़, और अगर आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस पे कर ली है और उसकी स्लिप आपने अपने पास रखनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जब दल्ला में ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक इस्तेमारा मिल जाएगा, वो आपने फ़िल करना है या किसी से फ़िल करवा लेना। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो फ़िल करके दे देते हैं, पैसे लेंगे आपसे, वो इस्तेमारा फ़िल कर देंगे, उसके ऊपर आपकी जो तस्वीरें हैं वो भी चिपका देंगे। और साथ में आपने मेडिकल टेस्ट करवाना है आँखों का और ब्लड का, और आपकी आँखें ठीक काम कर रही हैं। वो टेस्ट इस तरह से लेंगे कि वो इस आँख पे हाथ रख के ये वाली आँख चेक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इस पे हाथ रख के ये वाली चेक करेंगे, और ABC वो आपसे पूछेंगे, वहाँ बोर्ड पे नज़र आ रही होती है कि आपने बतानी है। जब ये दोनों टेस्ट और ब्लड टेस्ट आप पास करेंगे, ये दल्ला में भी टेस्ट हो जाता है, और दल्ला के साथ कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो लिंक होते हैं, वो वहाँ से भी आप ये टेस्ट मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आपकी फ़ाइल बनेगी, आप इस्तेमारा फ़िल कर लेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उस इस्तेमारे के साथ रख लेंगे। अब आपने लाइन में जहाँ पे ये फॉर्म जमा होगा वहाँ पे जाके खड़े हो जाना है। जब आपका नंबर आएगा, आपने वो अपनी फ़ाइल जो है वो उनको जमा करवानी है। वो आपको एक स्लिप देंगे, स्लिप के ऊपर आपका नाम और एक तस्वीर लगी होगी। उस स्लिप को लेके दोबारा फिर आपने एक शुरते के साथ जाना है, वो आपसे ट्राई लेगा। जब वो ट्राई लेगा तो वो ट्राई आपसे एक गाड़ी में लेगा कि आपने गाड़ी में जाना है। 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो ले जाते हैं वहाँ पे एक एक करके। जो शुरता है पुलिस वाला, वो टेस्ट लेता है कि आपको आया कि गाड़ी चलाना आती है या नहीं आती। जब वो उसी जो पहला टेस्ट है उस पे वो आपको मदरसा लिख के दे देता है। आपकी जो स्लिप है उसके ऊपर अलिफ बे जीम इस तरह से लिख देता है। जब आप गाड़ी उसको चला के दिखाएंगे तो वो आपकी जो स्लिप आपके पास होगी वो पकड़ेगा, पकड़ने के बाद उसके ऊपर लिख देगा बे अलिफ। या अगर अलिफ का मतलब है कि आप क्लियर है, आपका टेस्ट ओके है, लेकिन वो सब का अलिफ नहीं लिखता, किसी का भी नहीं मेरे ख्याल में लिखता, वो बे लिखता है। कुछ दिन मदरसा होता है, मदरसे के बाद आप दोबारा 5 दिन का 10 दिन का मदरसा करने के बाद आपकी वो दोबारा क्लासेस के बाद आपको फिर टेस्ट लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद सारी चीज़ें। अब जब वो शुरता आपके जो स्लिप है उसके ऊपर बे या दा लिख देगा, यहाँ पे आपको इधर या इधर आपको वो स्लिप नज़र आएगी, जिस स्लिप के ऊपर पिक्चर होती है वो सारी डिटेल लिखी होती है। उसके बाद आपका एडमिशन ओके हो जाएगा।
فیس جو ہے وہ 435 ریال 450 ریال مدرسے کی ہے، وہ آپ نے پے کر دینی ہے۔ اب آپ کا باقاعدہ ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا گروپ بنا ہے، عربی میں اسے بولتے ہیں مجموعہ۔ ہمارا جو مجموعہ تھا یعنی گروپ نمبر 10 تھا، بہت سارے گروپ ہوتے ہیں مجموعہ، وہ بولتے ہیں مجموعہ عشرہ یعنی مجموعہ 9 10 8 5 اس طرح سے۔ آپ اگر آٹومیٹک گاڑی ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ میں نے جو گاڑی سلیکٹ کی ہے آٹومیٹک، وہ جب آپ ان کو بتائیں گے مینول گاڑی یا آٹومیٹک یا جو بھی گاڑی آپ چلانا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ بتائیں گے، وہ اس کے اوپر سٹمپ لگا دے گا، اس کے اوپر سٹمپ لگائے گا کہ یہ والی گاڑی یہ بندہ چلائے گا۔ جب آپ کو وہ ٹریننگ دیں گے مدرسے کے دوران، تب بھی وہی آپ کو گاڑی ہوگی آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے جس کو آپ نے پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ جانا ہے 2 ٹائم، وہ خود ٹائم مدرسہ کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ٹائم ہے، اس ٹائم میں نے مدرسہ جانا ہے۔ آپ نے 5 دن مدرسہ ہوگا، اس کے بعد مدرسے میں وہ ساری چیزیں آپ کو اشارے وغیرہ اور گاڑی میں ٹریننگ وہ آپ کو بتائیں گے 8 بناؤ، ایکس میں گاڑی لگانی ہے، اس کے بعد اور ادھر دائرے ہوتے ہیں ان میں گاڑی گھمانی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک استاد ہوگا جو گروپ کا، وہ استاد 1 بائی 1 جتنے دوست جتنے بھی لوگ گروپ میں ہوتے ہیں کا 10 کا گروپ ہوتا ہے، وہ جو استاد ہے وہ ایک ٹریننگ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو کلاس ہوگی، کلاس میں ایک استاد ہوگا، وہ آپ کو اشارے بتائے گا کہ یہ چیزیں، یہ سپیڈ ہوگی، یہ ساری چیزیں وہ آپ کے ساتھ مدرسے میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے جائیں گی۔ اس کے بعد جب آپ کا 5 دن کا مدرسہ اوکے ہو جائے گا، پھر آپ کو ڈیٹ دی جائے گی کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس سلپ ہے، سلپ کے پیچھے لکھ دیں گے کہ اس دن آنا ہے، اس ڈیٹ کو آپ نے جانا۔ پھر آپ نے جانا کمپیوٹر کے لیے۔ جب آپ کمپیوٹر ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو وہ وہاں پہ بھی آپ کو بنگالی بتا دے گا کہ یہاں پہ سلپیں جمع کرا دو۔ ایک مرور والا بیٹھا ہوگا شرطا، آپ نے اپنی سلپ اس کو جمع کرا دینی۔ پہلے آپ سے ٹرائی لے گا پولیس والا شرطا، مرور آپ سے ٹرائی لے گا۔ اگر آپ نے ٹرائی فیل کر دی تو پھر آپ کو دوبارہ وہی شرطا مدرسہ لکھ دے گا۔ اگر آپ نے ٹرائی پاس کر دی تو آپ کمپیوٹر کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے، آپ کا اگلا ٹیسٹ کمپیوٹر کا ہوگا۔ اب یہاں پہ بہت سارے دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ہوا بھی یہی، ہمارے ساتھ ایک دوست تھا، اسے میرے سے پہلے اس کا نمبر تھا، اس نے ٹرائی دینی تھی گاڑی کی، ٹھیک ہے۔ وہ ہم 4 لوگ بیٹھے، 3 پیچھے، ایک وہ چلا رہا تھا، ساتھ میں شرطا بیٹھا۔ پولیس والے نے اسے کہا بھی چلاؤ، وہ اس نے گاڑی چلائی، صحیح پارکنگ پہ اس نے لے کے گیا، بالکل ٹھیک اس نے ٹیسٹ دیا، بالکل ایکوریٹ، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوبارہ واپس جہاں پہ اس نے اترنا تھا، اگلے بندے نے دوبارہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا تھا۔ اب ہوا یوں کہ وہ بندے کو نا شرطے نے بولا وقف، اسے کہا وقف، رک جاؤ۔ اب وہ نا ذہنی طور پہ نا اتنا پریشان ہو گیا کہ یار پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، اس نے گاڑی روکی نہیں، پھر وہ آگے آگے چلتا گیا۔ شرطے نے پھر کہا وقف وقف، اس نے نہیں روکی گاڑی۔ پھر یہ شرطا جو ساتھ بیٹھتا اس کے پاس بھی ایک بریک ہوتی، شرطے نے بریک ماری، بریک دبا دی، اسے زور سے کہا وقف، اور اسے اس کی جو سلپ تھی نہ پکڑ کے اس کے نہ فیل کر دیا اس نے۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان تو ہونا ہی نہیں نا یار، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ صرف ادھر ہی پریشان ہوتے ہیں، ٹرائی پہ اور کمپیوٹر ٹیسٹ پہ۔ یہ دونوں مرحلے ہی انتہائی آسان ہیں، بس آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، اپنے آپ کے اوپر وہ جو بوجھ ہے نا آپ کے دماغ کے اوپر کہ یار میں فیل ہو جاؤں گا، یہ نہیں آنے دینا، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میرا نمبر آیا، ہم نے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ پاس ہو گیا، اس نے ہمارے گروپ کے لوگوں کا ٹیسٹ پاس ہو گیا، ہمیں کمپیوٹر کی ڈیٹ مل گئی۔ 6-7 دن بعد کمپیوٹر کی ڈیٹ ملی اور ہم دوبارہ میں گیا کمپیوٹر پہ۔ اب کمپیوٹر پہ جہاں پہ کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں نا، ایک بندے کے لیے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، ساتھ میں ہیڈ فون ہوتے ہیں، وہ آپ نے کان میں لگانے ہیں اور کمپیوٹر کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں آپ نے 20 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ 5 سوال آپ ملتوی کر سکتے ہیں، یعنی سوال وہ رہیں گے
لیکن ملتوی ہو کے دوبارہ آ جائیں گے۔ جب آپ کو ایک سوال کا جواب نہیں آ رہا کمپیوٹر کا، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو ملتوی پہ کلک کریں گے، وہ سوال آگے چلا جائے گا، نیا سوال آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جواب آپ نے 20 میں سے 15 کے دینے ہیں۔ اگر آپ کو اچھی طرح اس میں کیا ہوگا، اس میں اشارے ہوں گے، سپیڈ ہوگی کہ کتنی سپیڈ ہے، لیمٹ ہوگی، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے، وہی اس میں آتا ہے۔ کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہوتی کہ ہم نے تو یہ پڑھے تھے اور آپ نے کمپیوٹر پہ تو یہ آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے کہ آپ نے لینگویج آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے کمپیوٹر کے لیے جو آپ کو بہت آسان ہو۔ اگر آپ کو اردو اچھی آتی ہے تو آپ اپنی زبان کمپیوٹر کی جو ہے نا اردو سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ انگلش آپ کو اچھی آتی ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ، تو آپ نے انگلش سلیکٹ کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر عربی آپ کو بہت اچھی آتی ہے تو آپ نے عربی سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ لینگویج کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بھی بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، بعض چیزیں جو ہیں مکس ہو جاتی ہیں اس دماغ کے اندر۔ تو اس کے بعد جب آپ سوالوں کے جواب دیتے جائیں گے تو اگر نہیں آ رہا تو آپ اس کو ملتوی کرتے جائیں۔ جب آپ 15 سوالوں کے درست جواب دے دیں گے تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہاں پہ میسج آ جائے گا آپ کو کہ آپ کامیابی سے، آپ کو مبارک ہو، آپ کامیابی سے کمپیوٹر کا ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ اپنی سلپ شرطے کو دیں گے، وہ آپ کو بولے گا فلاں کمپیوٹر پہ جا کے چلے جاؤ، وہاں پہ آپ کا ڈیٹا شو ہو جائے گا، آپ کا نام کامہ نمبر اور ساری چیزیں آ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی لینگویج سلیکٹ کرنی ہے۔ لینگویج سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سوال آنے شروع ہو جائیں گے۔ آدھے گھنٹے میں 20 سوالوں کے جواب دینے ہیں، جلدی بالکل نہیں کرنی، سوچ کے 5 سوال آپ ملتوی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کمپیوٹر کا ٹیسٹ پاس کر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ آپ نے اسی شرطے کے پاس جانا ہے، مرور کے پاس، جس کو آپ نے اپنی سلپ جمع کروائی۔ وہ آپ کو سلپ، اس کو میسج چلا جائے گا کس نے پاس کر لیا کمپیوٹر کا ٹیسٹ۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ فلاں جگہ پہ جا کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہو۔ تو آپ نے جانا ہے، اگر وہ 1 دن کا ٹائم بھی دیں تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار وہ ٹائم دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے۔ آپ نے جانا آفس میں، وہاں جا کے اس کو اپنی سلپ دکھانی، کامہ دینا۔ کامہ دیں گے تو وہ آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ 2 دن بعد آنا۔ 2 دن بعد ہم دوبارہ گئے اور وہاں جا کے سلپ جمع کرائی، تو ادھر ایک شیشے میں ہمارے استمارے لگے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا یہاں پہ دیکھو تمہارا استمارہ کون سا ہے۔ تو میں نے اپنا چیک کر کے اس کو بتایا کہ یہ میرا استمارہ ہے۔ تو مجھے استمارہ آسانی سے میں نے اپنا الحمدللہ سعودی عربیہ کا ڈرائیونگ لائسنس 5 سال کا میں نے بنوا لیا۔ اس ویڈیو میں نے اب آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک، رخصت حاصل کرنے تک ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو میں نے خود کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کویسچن ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کا حل انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک ضرور کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ اور مسائل کا حل سے ریلیٹڈ ویڈیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔